کہ ایک شخص مدینے سے چلا اور جب وہ شام پہنچا تو جب شام کی حدود میں داخل ہوا تو اس کے کان میں اذان آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ شخص جو مدینے سے آیا تھا اس نے کہا یہ مؤذن کیسی اذان دے رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول۔ جب وہ مسجد میں یہ حقائق پڑھ رہا ہوں اسلام کے، جب وہ مسجد میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور جو جماعت کرا رہا ہے اس کی ایک ٹانگ مصلے پہ اور ایک ٹانگ مصلے سے باہر ہے، اور اس حالت میں نماز پڑھ۔ اس نے پیچھے کھڑی ہو کے جب یہ نماز ہوتی دیکھی، اس نے کہا مسلمان اذان بھی غلط کر رہے ہیں، نماز بھی غلط۔ یہ دوڑا، اس نے کہا میں جا کے قاضی کو شکایت لگاتا ہوں۔ جب یہ قاضی کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ قاضی کے سامنے لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ سن رہا ہے، اور اس کے سامنے کھلا قرآن ہے اور ادھر شراب کا جام ہے، اور وہ ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ شراب ہے۔ اس کا آپ نے صرف سن کے کانوں کو ہاتھ لگایا، وہ مدینے سے آیا تھا، اس نے اصل اسلام دیکھا تھا، خالص اسلام دیکھا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ دوڑا اور جا کے اس نے کہا میں مفتی اعظم کو شکایت لگاؤں۔ پتہ چلا کہ مفتی تو جنازہ پڑھانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہ قبرستان کی جانب دوڑا تو اس نے عجیب منظر دیکھا، ایک زندہ شخص کو رسیوں میں لپیٹا ہوا ہے اور لوگ اس کو اٹھا رہے ہیں اور اسے زندہ ہی قبر میں دفنا کے مٹی ڈال دیں، اور مفتی دعا کروا کے واپس۔ اسے رستے میں مفتی کا ہاتھ بدل گیا، پکڑ لیا، اس نے کہا خدا برباد کرے تمہیں شام والوں، کیا کر دیا تم نے مدینے والے محمد کے اسلام کا؟ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا اذان اور نماز اور قاضی شراب پی رہا ہے اور قرآن کھلا ہے، تو نے زندہ کا جنازہ پڑھایا۔ اس نے کہا دربار میں آ، ایک ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ دربار میں آ، اس نے کہا ہاں پہلا سوال کر۔ اس نے کہا اذان کیوں بدلی؟ اس نے کہا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے، ایک عیسائی اذان دیتا ہے، وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن محمد کو نہیں مانتے، دوسری اس نے کہہ دیا اس میں کیا غلط کہا؟ اس نے کہا جس نے نماز پڑھائی اس کی ایک ٹانگ مسجد میں ہے۔ اس نے کہا جلدی میں آ گیا تھا، آدھا جسم پاک تھا آدھا ناپاک تھا، جو پاک تھا اس نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، کیا غلط کیا؟ جس نے سامنے قرآن کھول کے شراب پی، اس نے کہا اس کے پاس لوگ آئے تھے کہ ایک شخص سے شراب برآمد ہوئی ہے، وہ شخص کہہ رہا تھا یہ شراب نہیں یہ میری دوا ہے، وہ پی کے بتا رہا تھا یہ شراب ہے۔ اس نے کہا تو نے زندہ کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ اس نے کہا 40 لوگوں نے گواہی دی تھی مر گیا۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو اس نے سر پیٹا، تو جب وہ جانے لگا تو اسے حاکم نے کہا مدینے جا کے علی کو بتا دینا کہ میرے پاس اسلام یہ ہے، سوچ کے مجھ پہ حملہ کرنا، اب تمہارا اسلام نہیں رہا۔ اب جو لفظ اس نے کہا وہ لفظ بڑا نفرت آمیز ہے، اس نے کہا اب تمہارے اسلام کو امیہ کے بچوں نے کھیلنے والی گیند بنا لیا، اب امیہ کے بچے اس سے کھیلتے ہیں تمہارے اسلام سے۔ دن کے وقت ایک شخص، آپ نے بڑا واقعہ سنا ہوا ہے لیکن وہ لفظ ہی سنا ہوا ہے کہ ایک شخص اس نے سامان تجارت کو لادا ہوا تھا اور اپنے غلام کے ساتھ آ رہا تھا، جو ہی شام کی حدود میں داخل ہوا تو غلام اونٹ پہ سامان کے اوپر چڑھ کے بیٹھ کر تازیانہ پکڑے اس نے مالک کو مارا۔ اس نے کہا چل میں مالک ہوں تو غلام ہے۔ اس نے کہا بدبخت مالک میں ہوں تو غلام ہے؟ اس نے کہا نہیں میں مالک ہوں تو غلام۔ شام میں گیا، قیمتی سامان تھا، اس نے رشوت دی اور رشوت دے کے لوگوں کو گواہ بنا کے دربار میں لے گیا۔ گواہی ہو گئی، قرآن کے مطابق ہوئی، انہوں نے کہا سامان اور اونٹ اس کے حوالے کرو۔ جب مالک کو کہہ دیا جا، اسے کوڑے مار کے باہر نکالا گیا۔ اس نے کہا بدبختو پوچھ تو لیتے، قرآن پہ گواہی لے لی، یہ اونٹ نہیں یہ اونٹ نہیں ہے۔ پھر حاکم شام نے کہا جا کے علی کو بتا دینا میں نے شام میں ایسے لاکھوں اکٹھے کر لیے ہیں جو میرے کہنے پہ اونٹنی کو اونٹ کہہ لیتے ہیں۔ یہ اسلام کی تصویر بن گئی تھی، یہ اسلام کی شکل بن گئی تھی۔ حدیثیں اتنی جھوٹی آ گئی تھی، اتنی جھوٹی آ گئی تھی کہ اصل حدیث کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔
اصل حدیث کس کے پاس ہے؟ کہ آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں، انہیں بھی جب حدیثیں اکٹھی کرنی پڑی تو ان کو کہنا پڑا یہ صحیح ہے. یہ بخاری کی صحیح ہے، یہ مسلم کی صحیح ہے. اس فتنوں کا دور، جھوٹی حدیثوں کا دور، رشوت کا بازار،